جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب پاکستان کی ہسٹری کے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے سابق، جن کا کورٹ مارشل ہوگا، اور اب یہ بڑی تیزی سے کورٹ مارشل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں کو یہ کہنا بھی ہے کہ اس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ پہ ہو رہا تھا کہ میں ان دونوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن اداروں کو ان کا احتساب کرنا چاہیے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے، ہوگا کیسے، اور میاں نواز شریف صاحب کو اس میں کیا فائدہ ہوگا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں ایک کیس ہوا تھا اسلام آباد کے اندر۔ وہ کیس تھا کہ ایک ٹاپ سٹی، یہاں پہ ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے، اگر آپ ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب ٹاپ سٹی کے نام سے ایک ہاؤسنگ اسکیم ملتی ہے۔ یہ ہاؤسنگ اسکیم کنور معیز خان صاحب کی ہے، اور یہ کنور معیز خان صاحب کون ہے؟ یہ کراچی کے رہنے والے ہیں، اور ان کے اوپر ایک وقت یہ الزام لگتا تھا کہ یہ ایم کیو ایم کے بندے ہیں اور ان کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ پھر ایک الزام یہ بھی لگا کہ انہوں نے کسی خاتون کی زمین، جس خاتون کا نام زاہدہ اسلم ہے، اس زمین کو ہتھیا لیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے باقاعدہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کمائے۔ تو یہ بھی اعتراض ان کے اوپر کیا جاتا تھا۔ اب میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کنور معیز صاحب جو ہیں وہ میری گلی میں رہتے ہیں۔ 2017 میں جو آپریشن ہوا تھا ان کے خلاف، میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں، کیونکہ میں اسی گلی میں رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ کیا کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال کنور معیز صاحب کے ساتھ ہوا یہ کہ مئی 2017 میں یہ اپنے گھر کے اندر تھے، اچانک پنجاب رینجرز آئی اور اس نے پوری گلی کو کارڈن آف کر لیا، اور فوری طور پہ پنجاب رینجرز اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ بڑی دیر تک ان کے گھر کے اندر رہیں۔ انہوں نے خواتین کو، گھر کے اندر جو بچے تھے، جو گھر کے اندر جو افراد تھے، ان سب کو حراست میں لے لیا، اور کنور معیز صاحب کو بھی حراست میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی گاڑیوں میں بہت ساری چیزیں جو تھی کنور صاحب کی، وہ ساری اٹھا کے پنجاب رینجر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ کنور صاحب باقاعدہ حراست کے اندر ہیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ان کو باقاعدہ پھینٹا لگا ہے، ان کو بہت زخمی کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ ایشو بہت آگے پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ پھر اس کے اندر میڈیا کے اندر بھی خبریں آنی شروع ہوئی۔ بہرحال یہ سارا کیس اس زمانے میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد بہرحال کنور معیز صاحب اپنے گھر آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ چپ سے ہو گئے تھے، اور انہوں نے بڑی خاموش زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ لیکن اب یہ ایشو دوبارہ ابھرا ہے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی گئی کہ آپ 184(3) کے تحت اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس کیس کا فیصلہ کریں۔ اب یہ 2017 کا فیصلہ 2023 کے آخر میں کیوں کروایا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ لیکن میں اس طرف آنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں، یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو کنور معیز صاحب جو ہیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیوں کا شوق ہے، ہوتا ہے نا، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، تو ان کا شوق ہے کہ وہ یونیک قسم کی گاڑیاں خریدتے ہیں۔ ان کے پاس ہر قسم کی گاڑی ہے۔ تو 2017 کے اندر انہوں نے ایک گولڈن گاڑی خریدی تھی، فراری تھی۔ یہ گاڑی اس وقت پاکستان کی سب سے مہنگی گاڑی تھی، اور جب یہ کراچی پورٹ کے اوپر اتری تو اس کے بعد باقاعدہ ٹرک کے اوپر رکھ کے اس گاڑی کو اسلام آباد لایا گیا تھا، اور جہاں جہاں سے وہ گاڑی گزرتی جاتی تھی لوگ اس کی تصویریں بناتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے کہ اتنی مہنگی گاڑی کس نے پاکستان میں امپورٹ کی ہے۔ وہ جو گولڈن گاڑی تھی وہ بیسیکلی سونے کی بنی ہوئی تھی اور گولڈ پلیٹڈ گاڑی تھی، اور وہ پاکستان میں اس نوعیت کی پہلی گاڑی تھی، اور وہ اسپیشل بنائی گئی تھی۔ بہرحال جب وہ میڈیا کے اندر خبریں آنی شروع ہوئی تو معیز صاحب جو ہیں وہ پاپولر ہو گئے۔ یہ پاپولر ہو گئے تو اب یہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں کہ جنرل فیض حمید صاحب، کیونکہ اس وقت ڈی جی سی تھے اور یہ 2017 کی بات ہے، تو ان کے نوٹس میں بھی آ گیا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کی ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ تو پھر ان کے جو جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں، نجف حمید ان کا نام ہے، ان کو درمیان میں ڈالا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو درمیان میں ڈالا ہو، اور ان دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کنور معیز جو ہے اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں کٹ ٹو سائز کرنے کا بڑا شوق تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کٹ ٹو سائز کر دیں، جنگ گروپ یا جیو گروپ کٹ ٹو سائز کر دیں، اے آر وائی کو اس وقت تھوڑا سا بڑھا دیا گیا، اس کا سائز بڑا کر دیا جائے، ملک ریاض صاحب جو ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا جائے۔ تو اس وقت کٹ ٹو سائز کرنے کا بڑا شوق تھا، اور بڑا آپ اس وقت آپ نے یہ بات سنی ہوگی، بلکہ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کٹ ٹو سائز کرتے ہیں۔ تو کٹ ٹو سائز کرنے کا فیصلہ ہوا کہ جو کنور معیز صاحب ہیں ان کو ذرا چھوٹا کریں یا ان کی اوقات میں لے کے آئیں۔ پھر ایک رات مئی میں 2017 میں پنجاب رینجرز آئی اسلام آباد۔ جب اب یاد رکھیے گا کہ پنجاب رینجرز جو اس کی جورسڈکشن صرف پنجاب تک ہے، اور اسلام آباد کی ٹیریٹری جو ہے بالکل مختلف ہے، لیکن پنجاب رینجرز اسلام آباد کے اندر داخل ہوئی،
اور اس کے بعد کنور معیز کے گھر گئی اور ان کو اسی طرح گرفتار کر لیا گیا، پھر ان کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اندر سے کنور معیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارا زیورات تھے وہ بھی وہ ساتھ لے گئے، بہت میرا فرنیچر تھا، بڑی قیمتی چیزیں تھیں، وہ سب پنجاب رینجرز ساتھ لے گی اور ان میں سے کوئی چیز آج تک مجھے واپس نہیں ملی۔ بہرحال کنور صاحب کو لے جایا گیا اور اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تشدد کرنے کے بعد کچھ پیپرز ان کے سامنے رکھے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر دستخط کر لیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، بلکہ کنور صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے بھی کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ زمین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نجف حمید صاحب یا ان کے ایک فرنٹ مین تھے ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن بہرحال وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ایشو نکلا، پھر یہ جنگ گروپ کے اندر آیا، پھر جیو نے اس کے اوپر ایک سٹوری کی، پھر اتنا شور ہوا، پھر اس سٹوری کو جیو کی ویب سائٹ سے، جیو کے پروگرام سے، بلکہ میرا خیال ہے شاید یہ شاہ خانزادہ کا جو شو تھا اس کے اندر یہ ہائی لائٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس شو میں سے وہ سارے کلپس نکال دیے گئے تھے۔ بہرحال یہ شو اتنا زیادہ پھیلا کہ الٹیمیٹلی جنرل فیض حمید صاحب کو کنور معیز کو سی ٹی ڈی کے حوالے کرنا پڑ گیا، اور اس سے پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے گھر سے باقاعدہ اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور ایم کے لوگ بھی ان کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بہرحال پھر سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا۔ سی ٹی ڈی میں جا کے پتہ چلا کہ کنور جو ہے وہ اتنا زیادہ مجرم نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر اس کی ضمانت ہوگی، پھر وہ گھر چلے گئے۔ لیکن کنور معیز کے جو سسر ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، انہیں بطور ضمانت جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے پاس رکھا تھا کہ اگر کنور معیز صاحب بہت زیادہ شور کریں گے یا عالمی میڈیا میں جائیں گے یا میڈیا کے لوگوں سے رابطہ کریں گے تو یہ جو سسر صاحب ہیں ان کو ٹائٹ کر دیا جائے، تو اس وجہ سے کنور معیز صاحب جو وہ خاموش رہے۔ بہرحال اب یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور اسی دوران پھر وہ خاتون جو زائدہ اسلم صاحبہ ہیں انہوں نے ایک درخواست دے دی کہ میری زمین جو ہے یہ کنور صاحب نے ہتھیائی ہے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ تو پھر ثاقب نثار صاحب اس کے اندر آئے۔ ثاقب نثار صاحب نے زائدہ اسلم کو اپنے چیمبر میں بلوایا، اس سارے کیس کو انہوں نے اپنے چیمبر کے اندر رکھا، اور پھر انہوں نے اس وقت ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے وہ بشیر میمن صاحب تھے، ان کو بلا کے کہا کہ یہ جو زائدہ اسلم کی درخواست ہے اسے آپ ایک مقدمہ سمجھیں اور فوری طور پہ کنور معیز کو گرفتار کر لیں۔ تو اس میں بشیر میمن صاحب نے انکار کر دیا، بلکہ بشیر میمن صاحب نے سب کو بتایا کہ میں نے ان سے کہا تھا سر جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ہم کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں آرڈر کروں تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا آرڈر ہو تو سر آنکھوں پہ، ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر کسی سائٹ پہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہمارا پروسیجر یہی ہے کہ یہ زائدہ اسلم صاحب درخواست دیں، پھر ہم ایک ٹیم بنائیں گے اور ٹیم انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کے بعد پھر ہی گرفتاری ہو سکے گی، ویسے گرفتاری نہیں ہو سکے گی، پھر جا کے یہ ٹرائل چلے گا عدالتوں کے اندر۔ تو بہرحال اس وقت ثاقب نثار صاحب نے بھی بڑا پریشر ڈالا تھا، اور یہ باتیں اس وقت گردش کرتی رہ رہی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے جسٹس ثاقب نثار کو شامل کیا تھا، یا جسٹس ثاقب نثار بھی یہ سمجھتے تھے کہ جب جنرل فیض حمید صاحب اور ان کے بھائی کو فائدہ ہو گیا تو میں اس فائدے کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی یہ سوچا ہو کہ کنور معیز صاحب سے یہ بھی کچھ نہ کچھ تو کھینچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا، لیکن بہرحال یہ کیس آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب جو اس کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کنور صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان گئے اور انہوں نے ایک جو درخواست تھی اس درخواست میں باقاعدہ ایک ثبوت لگایا، انہوں نے تصویریں لگائیں کہ جب ان کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا، سی سی ٹی وی فوٹیج لگائی پھر انہوں نے کچھ ٹیکسٹ میسیج دکھائے کہ جو انہیں مختلف لوگوں کی طرف سے آئے تھے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم مان جاؤ، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا یا تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا، وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ لگا لیا، کیونکہ پھر انہیں باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو انہوں نے تشدد کی تصویریں اور میڈیکل رپورٹس بھی اس کے اندر لگا دی۔ 8 نومبر کو یہ کیس سنا گیا اور اس میں 2 ورژن جو ہیں فوری طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے دیے۔ ایک ورژن تو انہوں نے یہ دیا کہ ہر وہ کیس جو چیف جسٹس آف پاکستان نے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے چیمبر میں اس کا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اسے اوپن عدالت میں، اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ سارے کیسز جو ان کو وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ دوسرا کنور معیز صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ کیونکہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے 184(3) کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سو موٹو اس پہ نہیں لے سکتے، لیکن یہ کیس جو ہے وزارت دفاع کو بھجواتے ہیں اور وزارت دفاع کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اس کے اوپر قانون کے مطابق کے عمل کریں، کیونکہ اگر یہ عمل نہیں ہوتا تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ادارے ذاتی مفادات کے طور پہ بھی استعمال ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کیس کا فیصلہ کل جاری کر دیا گیا ہے 14 نومبر کو۔ فیصلہ بڑا تگڑا ہے اور اس فیصلے میں وزارت دفاع کو باقاعدہ پابند بنایا گیا ہے
کہ فوری طور پہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے, سنا جائے, اور گورنر موئز سے کہا گیا ہے کہ وہ فوراً جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے سارے ثبوت پیش کریں اور قانون کے مطابق جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوگی تو اس سے پھر جو نیشنل ادارے ہیں ان کی ساکھ متاثر ہوگی. اب یہ فیصلہ اتنا کلیئر ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وزارت دفاع اس کے اوپر نوٹس لے لے گی, اور یہ نوٹس جو ہے اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کیوں ہوگا؟ دیکھیں, جب بھی ڈی جی ISI کی حیثیت سے یا ڈی جی سی کی حیثیت سے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو کوئی بھی افسر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا اکیلا فیصلہ نہیں تھا بلکہ مجھے اوپر سے کہا گیا تھا, اور جو اوپر ہے اس میں کور کمانڈر شامل ہوتے ہیں یا اس میں چیف شامل ہوتا ہے, اور جب یہ چیف شامل ہوتا ہے یا کور کمانڈر شامل ہوتا ہے تو پھر پورا ادارہ یا پوری اسٹیبلشمنٹ اس دائرے میں آ جاتی ہے. لیکن جب ایک بندہ جو ڈی جی سی ہو یا پھر ڈی جی ISI ہو اور اس کا ذاتی مفاد ہو اور ذاتی مفاد کے اندر رہ کے اس نے کوئی کام کیا ہو تو پھر اسے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جو جنرل فیض حمید صاحب کا ذاتی مسئلہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک شہری کو گرفتار کیا, اسے اللیگل حراست میں رکھا, اس کی فیملی کو حراست میں رکھا, اس کے اوپر تشدد کیا گیا, اسے ڈاکومنٹ سائن کروانے کی کوشش کی گئی, اسے اس کی جیولری چھین لی گئی, اس سے اس کی رقم جو اس کے گھر میں تھی وہ ہتھیا لی گئی اور کسی کو وہ پھر واپس نہیں کی گئی, اور پھر جو ان کے بھائی نجف حمید ہیں ان کے نام پہ یہ پراپرٹی کروانے کی کوشش کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی فورس کو, اپنے ادارے کو ایک ذاتی مفاد کے طور پہ استعمال کیا. اب ذاتی مفاد کے طور پہ جب آپ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر سیدھا کورٹ مارشل ہوتا ہے. تو جنرل فیض حمید صاحب کے لیے یہ ایک بڑا ٹیسٹڈ کیس ہے اور ایک ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل فیض حمید صاحب کا باقاعدہ ملٹری ٹرائل ہو جائے گا اور ان کا کورٹ مارشل ہو جائے گا جس میں جنرل فیض حمید صاحب کو ٹھیک ٹھاک سزا ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اپیل میں جا کے ان کو کوئی ریلیف مل جائے, لیکن یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ عنقریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ مختلف لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ ہم آئندہ جنرل فیض حمید صاحب کا یا جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نام نہیں لیں گے, لیکن ادارے خود ان کا احتساب کریں, کیونکہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ادارے کے اندر سے ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ ہو جائے. پھر اسی طرح جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری سیٹلمنٹ ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہوگا, اور اگر یہ ادارہ نہیں کرے گا تو پھر میاں نواز شریف صاحب اوپنلی اس کے اوپر بات کریں گے, اور جب میاں نواز شریف کی حکومت آئے گی تو پھر وہ ان کا کورٹ مارشل کریں گے یا کروائیں گے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ بات درست ہو. اگر یہ درست ہوگی تو آپ اس دیکھ لیجئے گا کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی گئے اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی گئے, کیونکہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کو باقاعدہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے جو دوست ہیں درمیان میں ان سے رابطہ کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے معافی لیتے ہیں.